السلام علیکم خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کلین چٹ، ایک اور پروگرام، ایک اور شخصیت انتہائی اہم۔ ہم جو بھی پروگرام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس میں ہم کوشش یہی ہے کہ ایسے اہم اراکین کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے جو ڈیسیشن میکرز، ان میں آج بھی ایک بہت ہی اہم شخصیت، میں ان کا خود بڑا مداح ہوں، جناب نواب زادہ لشکری رئیسانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آ جائیے شروع سے ذرا، یہ جو نواب زادہ ہے ان کے بارے میں ایم کیو ایم اور بہت ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ یہی ریزن ہے پاکستان کو بیکورڈ رہنے کا۔ بلوچستان کو دیکھا جائے، اس کی ہسٹری کو دیکھا جائے، خواتین کی تعلیم کے حوالے سے، خواتین کو بالکل حقوق نہ دینے کے حوالے سے، بیکورڈ ایریا ہونے کے حوالے سے، تو یہ ساری ٹریڈیشن اس میں آ جاتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو عرض یہ ہے کہ پاکستانی جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کو ذرا غور سے ہم دیکھیں، اکثر ہم کئی چیزوں پہ سنجیدگی سے نہیں بلکہ اپنے پولیٹیکل نام بنانے کے لیے ان کو اس طریقے سے ہم وہ کرتے ہیں۔ اگر اس کو اس طریقے سے دیکھا جائے کہ پاکستان جمہوریت کے لیے بنا، روز اول سے سرداروں کی حکومت نہیں تھا اور اس کو ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو آگے جانا چاہیے تھا، جیسے باقی دنیا کے، جاپان آپ کے سامنے، نارتھ اور ساؤتھ کوریا میں اگر آپ فرق کریں تو ساؤتھ کوریا ڈیموکریسی کی وجہ بہت آگے چلا گیا، اور اسی طریقے سے تو یہ تو آپ اپنے آپ کو نارتھ کوریا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے۔ میں کہتا ہوں اگر جمہوریت ہوتا پاکستان میں تو اس طریقے سے آگے جاتا۔ ڈکٹیٹرز نے اس ملک کو برباد کیا ہے، ایک بات۔ اب اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کہیں نہ کہیں ووٹ بینک بڑھانے کے لیے اصل حقائق چھپا کے اور کسی کمزور طبقے پہ ہاتھ ڈالتا ہے، یہ خود ناانصافی ہے سماج کے ساتھ۔ اگر ہم دیکھیں، چلیں سردار، اگر بلوچستان کے سردار اگر کبھی ریلوے لائن اڑاتے ہیں اور بجلی کا کھمبا اڑاتے ہیں، یہ آرمی کے لوگوں کو مار دیتے ہیں، ایف سی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، اغوا کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر کیا اس پہ ہم ترازو کے دونوں پلڑے اگر رکھیں اور تولیں، پورا وابڈہ تو کسی سردار نے برباد نہیں کیا۔ نہیں، لیکن ٹریڈیشن انہوں نے برباد ہے۔ میں بات کر رہا ہوں رئیسانی صاحب، آپ کے ٹریڈیشنز کی، آپ کے اس کلچر کی کہ جس میں بندوق ایک دوسرے کے ساتھ آپ کھڑا ہو کے اپنے ماورائے عدالت آپ باتیں کرتے ہیں، آپ لڑائیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، وہی سسٹم پھر ابھی تک چلتا رہا؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کسی کتاب میں آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، لوگوں کے دماغ میں یہی ہے۔ لوگوں کے دماغ میں یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ سے ہر صوبے میں ان لوگوں کو ٹارگٹ بنایا جنہوں نے عوامی حقوق کے لیے بات کی ہے۔ سن 70 میں یہ تمام سردار الیکشن لڑ کے جیت کے آئے، اور یہ کسی بھی دنیا کے قانون میں نہیں ہے کہ سردار الیکشن نہ لڑے، لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، ووٹ۔ ان سب نے آج اسٹیبلشمنٹ کے زیادتیوں کی وجہ سے متنفر ہوئے، سیاسی عمل سے وہ ہٹ گئے، نواب اکبر بگٹی سمیت۔ تو ایک تو یہ ٹریڈیشن نہیں ہے پاکستان کا۔ اگر ٹریڈیشن کو دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کا ظلم، یہاں فرنٹ لائن سٹیٹ کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ سامراجی قوتوں کا نوکری کی ہے، یہ ٹریڈیشنز ہیں۔ وہاں اس قسم کا کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے کہ کلیشنکوف کلچر لانے والے سردار نہیں ہیں۔ پاکستان کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق ہے۔ آج ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ 48,000 لوگ اس جنگ میں پاکستانی شہید ہوئے یا ان کو قتل کیا گیا کہ جس جنگ کو کسی سردار نے امریکہ کے جھولی میں ڈالا، نہیں، وہ جنرل مشرف نے اس جنگ کو ڈالا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے بڑے مجرم کو سزا ملے، اگر پھر چھوٹا مجرم کو یا اس کو سزا دیا جائے۔ آپ کو پتا ہے جب ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو سارے کے سارے شامل ہو جاتے ہیں اس میں۔ کون تھے؟ کوئی ریزسٹنس نہیں آئی، کوئی کسی قسم کی کوئی بات نہیں آئی مشرف صاحب کے دور میں۔ آخر میں آ کے جسٹس صاحب کے کیس نے ان کو شاید لے ڈوبا ہو۔ ادروائز پولیٹیکل پارٹیز، نواب زادہ، یہ جتنے بھی ہمارے انفلوئنشل سردار ہیں، انہوں نے تو کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی ان کے خلاف۔ جی، 2002 میں جنرل مشرف کے دور میں میرے آبائی گھر کو لوٹا گیا فوجیوں کی موجودگی میں، اس کو جلانے کے بعد اس کو بلڈوز کیا گیا۔ ریزسٹنس تھا جو یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ 75 سردار ہیں۔ جب سردار ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب وہ 75 سردار اور ڈکٹیٹرز مل کے بلوچستان کے آج تک ابھی ہم یہ پبلک کو ضرور پتا ہو چاہیے، ہم لوگ ریٹرک میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا اصلی مسئلہ کیا ہے بلوچستان کا مسئلہ۔ کیا ہم ایک سارے پاکستانی ایک جیسے نہیں ہیں؟ کیا ہمیں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا وجہ اتنی ریزسٹنس ہے اور آپ کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟
دیکھیں عرض یہ کہ سب سے پہلے اگر ہسٹری میں جائیں، جب ہم سچ کہیں گے اور نشاندہی کریں گے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف بات کریں. آپ کے خیال سے ایک پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس کی ایک خاص سوچ ہے، ایک خاص سوچ ہے، وہ اور اس کے خلاف جو بھی جائے گا وہ مارا جائے گا. دنیا کا نمائندگی کرتا رہا ہے اس ریاست، وہ اسٹیبلشمنٹ. جب ہم نشاندہی کریں گے اور سچ کہیں گے تو ان کو تکلیف شروع ہوتی ہے. ابھی بھی ہو سکتا ہے، ابھی بھی ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے. اب تو جمہوریت ہے، آپ کی اپنی حکومت ہے. اس طریقے سے جمہوریت اگر ہوتا تو ہم بہت آگے نکل چکے تھے. آج بھی روڈ میپ آپ سٹنگ گورنمنٹ پی ایم ایل این کے رکن ہیں اور آپ یہ خود کہہ رہے ہیں. میں سچ کہنے کا نہیں، بالکل رشکی بھائی، سچ کہوں گا. بالکل. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو روڈ میپ ہے اس کے تحت یہ سب کچھ چل رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ بلوچستان کے لوگوں کو عموماً یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ بس ہم سب پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور بلوچستان اس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہم پاکستان کے حصہ بنے. ہم جب حصہ بنے یقیناً ہم ایک مقصد کے لیے بنے ہوں گے، جمہوریت. بالکل. اور مسلمان تھے اور مسلمان تھے، مگر آپ کچھ بھی چوز کر سکتے تھے. یہ بھی سچ ہے. ہم تو ہندوستان کے حصہ کبھی نہیں تھے. سچ. نہ مغلیہ ہم سے تھے، نہ ہندوؤں کا ہم پہ ظلم تھا. ہم ایک علیحدہ آئیڈینٹی تھے. بلوچستان اسٹیٹ یونین جس کا 4 ریاستوں کا جو ایک کنفیڈریشن تھا، اس کا سربراہ خان آف کلات احمد یار خان. ہم تو بالکل علیحدہ تھے. بہرحال وہ جیسے بنا وہ ٹھیک ہے. اب اگر جمہوریت کے لیے بنا پاکستان، کیا جمہوریت؟ جب آپ نے ایک فیڈریشن میں حصہ لے لیا تو پھر اپنے سارے رائٹس سیڈ کر دیے نا، دے دیے پھر اپنے سارے رائٹس. یہ تو ہوتا ہے جب آپ کسی چیز. کیا جمہوریت آئی؟ کیا اسلامی نظام آیا؟ کیا ہم انصاف اور عدل کے اور اسلامی مساوات کے اصولوں پہ پاکستان چل رہا ہے؟ لیکن نہیں چل رہا. اس میں کوئی ہم جھوٹ بولیں گے. آپ یہ چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مساوات، ڈیموکریسی ہوتا. ڈیموکریٹک ایوولوشن آج ایک نئے قوم کا شکل بنا تھا. بالکل. یہاں اسٹیبلشمنٹ نے سامراجی قوتوں کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے خود ڈیوائیڈ اینڈ رول کی. حالانکہ سامراج بیکورڈ رکھا، آپ کے بیکورڈ رکھا پورے پاکستان کو. آپ میں سے کوئی اچھا آدمی تھا تو اس کے خلاف لڑا دیا کسی کو. پورے پاکستان کو بیکورڈ رکھا کیونکہ پاکستان میں شاید ان کے پاس، باقی پاکستان کے پاس چوائس نہیں ہے کیونکہ بلوچ ہندوستان کے حصہ نہیں تھے، تو ان کے پاس پھر یہ چوائس ہے کہ پھر وہ آزادی کا بات کرتے ہیں. اگر ایوولوشن چلتا تو وہ یہ بات نہیں کرتے. تو آپ اس بات میں مینگل صاحب کے بات جو بات کرتے ہیں، لیڈرشپ آج یا فوت ہو گئے یا موجود ہیں، سن 70 کے الیکشن میں باقاعدہ پروسیس بنے تھے، اس ڈیموکریٹک پروسیس اور آئین سازی میں حصہ. آج وہ اینٹی پاکستان اس لیے بنے کہ پھر ان کے ڈیموکریٹک پروسیس کو روک کے تھانے کے ٹاؤٹ کو ایز اے لیڈرشپ مسلط کیا گیا، جو آج بھی ہو رہا ہے. ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی بھی ہو رہا ہے. اس وقت بھی ہوا ہے. تھانوں کے ٹاؤٹ، ٹارگٹ کلرز، الشمس اور البدر ٹائپ کے جو تنظیمیں ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کے سربراہی میں وہ چلتے ہیں. معزز لوگ جو حقوق کے لیے بات کرتے ہیں ان کو قتل کرا کے ایک جعلی قبائلی تنازع کا شکل دیا جاتا ہے، جو ہمارے فیملی کے ساتھ بھی اسی طریقے سے مسحب ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ریاست ان حرکتوں کو روکے. فوج کے خلاف بات نہیں کر رہے ہیں، مگر فوج کا وہ عمل جو باقی دنیا سے ہٹ کر ہے، خود اپنے قوم کے اندر سازش کرنا، اس کے خلاف ہم ہیں. کیونکہ پاکستان کو عوام بچا سکتے ہیں، اس کو عوام ترقی دے گا. صدام کی فوج شکست کھائے، آج عوام وہاں موجود ہے. لیبیا کے فوجوں نے شکست کی امریکہ کے مقابلے میں، آج عوام وہاں موجود ہے. ہم یہ کہتے ہیں جب عوام کو احساس ہو کہ اس ملک کے نظام میں ان کا عمل دخل ہے، یقیناً وہ پھر اس ملک کا دفاع کریں گے اور عوام بہتر دفاع کر سکتے ہیں. خواتین حضرات، ایک چھوٹا سا بریک، پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک. کیا کانسٹیٹیوشن پہ عمل ہو رہا ہے؟ یہ تو آپ سیاستدان ہیں، ڈیموکریسی آ گئی ہے. لشکری صاحب میں تو بڑا کنفیوز ہوتا جا رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ یہ ہم سیاستدان ہیں. جس طریقے سے الیکشن کرائے جاتے ہیں، پاکستان کا سب سے بڑا چور فخر الدین جی ابراہیم، جو پاکستانی عوام کا حق چوری کر کے اس نے بانٹ دیا. 24 گھنٹے لگاتار حفاظت ڈیٹول. آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا بقیہ حصہ. کر رہا ہوں کنٹرول کرنی آگے بڑھے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرقہ واریت ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا، کیونکہ پھر لوگ دہشت گردی کے بجائے، شدت کے بجائے اپنے مسائل کا حل اس پارلیمنٹ میں تلاش کریں گے جس میں ان کے جینین. ابھی آپ نے ایک ذکر، ابھی آپ نے اپنے اسی انٹرویو میں
آپ نے کہا ایک گرینڈ پلان کے تحت ہوا ہے, یہ پی ایم ایل این بھی اسی کے تھرو ہے, یا آپ اپنی سٹنگ پارٹی میں ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں, جس کا مطلب یہ حصہ تھی, تو مطلب پہلے سے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کنٹرول ڈیموکریسی ہے, جینین نہیں ہے. No, so the PMLN کی گورنمنٹ is not genuinely democratic. پاکستان کا ڈیموکریٹک پروسیس کی میں بات کر رہا ہوں, صرف ایک گورنمنٹ کا بات نہیں تو آپ بیٹھے ہوئے تو یہ ہے نا, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو اگر جینیونلی اور شفاف انداز میں چلاتے تو ٹوٹل نظام ٹھیک ہوتا. صرف گورنمنٹ اس میں مجرم نہیں ہے, پورا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اور اگر جینین ہوتا, آج آرٹیکل 6 کا وائلیشن کرنے والا اپنے ولا میں بیٹھا نہیں ہوتا, باقی پولیٹیکل لیڈرز کی طرح وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کے اس وقت جیل میں کہیں بیٹھے. آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھا فیئر ٹرائل ہو مشرف صاحب کا؟ میں چاہتا ہوں کہ فیئر ٹرائل ہو. اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ پھر بلوچستان میں وہ لوگ جن کے اعتماد ریاست سے اٹھ چکا ہے, وہ یہ سمجھیں گے کہ یقیناً آج ریاست فیئر معاملات چلا رہا ہے, شاید پھر وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. یہ بگٹی صاحب کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بگٹی صاحب کو, میں آرٹیکل 6 کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, جو پاکستان کا آئین ہے اور اس کے سپریمیسی کو ایبروگیٹ ہو جاتا ہے ایک اسپیشل سرکمسٹانسز میں, ایبروگیٹ ہو جاتا ہے نا. آپ اس کو کیسے پروو کریں گے؟ اس وقت تو ساری قوم مان رہی تھی, آپ کو بھی پتہ لشکری صاحب کے جس وقت یہ گئے. یہ بات نہیں ہے, کسی قوم نے پاپولر ہوتے تو نہیں جا پاتے. آپ کا کیا خیال؟ نہیں, پاپولر ہوتے تو پھر وہ وردی اتار کے سڑک پہ آتے اور الیکشن کر کے. اب یہ جو آتے ہی پی ایم ایل ایل کی ابھی تک جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تو 8 مہینے گزرے ہیں, کچھ وقت لگے گا شاید. کتنا لگے گا؟ 2-4 مہینے اور. پالیسیز نہیں سنائی دے رہی, بالکل ایک لل سا ہے, کچھ ابھی تک ہوا نہیں. ریولوشن آنے والی تھی تو, اور وہی چیز, مہنگائی بڑھ گئی, حالات بڑھ گئے, نوکریاں نہیں ہیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, برا حال ہے. الحمدللہ. تو یہ تو آپ اچھے بات کر رہے ہیں. یہ شکر ہے کہ پاکستان کے اس وقت کا وزیر اعظم کوئی بلوچ سردار نہیں ہے, ورنہ آپ پھر اس پہ الزام لگاتے بلوچوں نے یہ سب کچھ کیا. نہیں بلوچوں نے ہرگز یہ نہیں کیا. میں تو آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں ایز اے مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈر اور جو پی ایم ایل ایل کے ساتھ ہیں, کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے ان کے پالیسیز جو انہوں نے الیکشن سے پہلے کی تھی ان کو سپورٹ کیا, اور انتظار میں کہ وہ بلوچستان سمیت ملک کے باقی معاملات کو کیسے بہتری کی طرف تو کریں گے. اگر وہ نہ کیا انہوں نے باقیوں کی طرح, تو کیا کریں گے پھر آپ؟ میرا اپنا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے, اس پہ ڈٹا چھوڑ جائیں گے آپ؟ میرا اپنا پرنسپل سٹینڈ ہے, یا وہ مجھے نکالیں یا میں ان کے ساتھ بات کروں گا یا ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو اسلم بھائی کا سٹینڈ الگ ہے, اسلم رئی ثانی صاحب کا. وہ اس وقت نیوٹرل بیٹھے ہیں. وہ نیوٹرل بیٹھے ہیں, مگر ان کے ساتھ آپ کے دن میں کتنے؟ نہیں, روزانہ تو بات نہیں ہوتی. میرے بڑے بھائی ہیں, ایک گھر میں ہم رہتے ہیں, ضرور ملتے ہیں. ان کو آپ ڈسکرائب کریں ہمارے لوگوں کے لیے, آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں ایز اے پولیٹیکل لیڈر؟ دیکھیں, بات یہ, وہ میرے بڑے ہیں, بڑے کا کیا ڈسکرپشن ہے, بڑے ہیں بس, بات ختم. ان کا اچھائی مجھے نظر آتا ہے, برائی نظر نہیں. اچھائی بتائیں کیا ہے؟ دیکھیں, اچھائی ان کا یہ کہ میرے بڑے ہیں اور وہ اپنے قبیلے کا, ان کا پیپلز پارٹی نے ان کو جب آپ کے ساتھ, جو آپ نے جب چھوڑا تو ان کے اوپر بھی کچھ ان کو نقصان ہوا اس سے؟ یہی سب کچھ ان کے ساتھ ہوا. ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, وہ اخبارات میں دیا کہ ہم نے ان کا رکنیت ختم کی. آخر تک تو حکومت بھی ان کا ختم نہیں کر سکے, اور گورنر راج بھی لگوا کے انہوں نے چھوڑا. تو یہ تو ماورا آئین یہ سارے معاملات انہوں نے کیے, صرف اس لیے کہ ریک کو دیکھ کر وہ دفاع کر رہے تھے, اور کچھ لوگ مرکز میں بیٹھے ہوئے وہ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ ان ملٹی نیشنل کے ساتھ ڈیل ہو اور اپنے جیب پھر. ریک کو دیکھ ہو گیا یا جو بھی ہوئی, یہ پاکستان کا میوچول خزانہ نہیں سمجھتے آپ سمجھتے ہیں صرف بلوچی لوگوں کا؟ پاکستان کے آئین کے مطابق اس پہ حق بلوچوں کا پہلے. چلیے, وہ ایک وقت تھا, اس وقت تھا, اب نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی. بدل دیں آپ. اتنا نہیں, آپ نہیں چاہتے کہ یہ کچھ اس طرح کی کوئی ایسی انٹیگریشن ہو جس سے آدمی مل سکے؟ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ پولیٹیکل پروسیس آگے بڑھے گا, انٹیگریشن ہوگی. زبردستی سے چیزیں ٹوٹتے ہیں, بنتے نہیں ہیں. بنگال آپ کے سامنے. عمران خان صحیح کر رہے ہیں ڈرون اٹیک روکنے کے لیے؟ وہ غیر سنجیدہ حرکت ہے. اگر وہ پارلیمنٹ میں, پھر پارلیمنٹ میں یہ معاملات اٹھاتے ایک, اور پھر وہ ان نیٹو جو ممالک ہیں ان کے پہلے اس میں پروسیس میں وہ تقریبات سے بائیکاٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کہتے کہ ہم پاکستانی ہیں, جو ہمارے پاکستانیوں کو قتل ڈرون کے ذریعے کرتے ہیں ہم ممالک سے جانا چھوڑتے. وہ خود تو یہ کر سکتے تھے, لیکن یہ انارکی میں انہوں نے اضافہ کیا. لوگ روک رہے ہیں, اور کن کو مار پیٹ رہے ہیں؟ جو خود پاکستانی نچلا طبقہ جو ڈرائیور ہے 8-10-15 ہزار میں, یہ ایک انارکی میں انہوں نے اضافہ کیا. غیر سنجیدہ حرکت ہے یہ. تو
اخوان طالبان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ کہ نیگوشیٹ بالکل کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جب پاکستانیوں کا قتل بھی بدستور ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ وہ جینیون طالبانی ہے جو اسلام کے نام پہ یا مساوات محمدی کے نام پہ اسٹرگل، یہ اس کے پیچھے پھر کسی اور ریمنڈ ڈیوس اور بلیک واٹر کا ہاتھ ہے جو عام مسلمانوں کا، انسانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ آپ نوابوں میں بھی آپس میں بڑے جھگڑے ہیں، تو ختم ہو چکے ہیں ایک دوسرے کے قبائل سے آپ کا اب کوئی جھگڑا وغیرہ؟ کیا کراچی میں آپس میں جھگڑے نہیں ہیں؟ نہیں وہ یہ تو آپ تو خاندانی ہیں، یہ تو کبھی ایک دوسرے سے ہو گیا چھوٹا موٹا، آپ لوگوں کے تو اچھا، خاندان در خاندان در خاندان۔ کراچی میں بھی 9000 لوگ 5 اس کا مطلب ہے نا سائیں صاحب، اس کا مطلب ہے ہاں۔ اب جھگڑے چل رہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں تھوڑا نشاندہی کر رہا تھا، یہاں بھی ایسا ہے۔ اب اگر بات یہ ہے کہ ریاستی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان فسادات کا جز نہ بنتے کسی طرف سے، تو یہ ہمارے قبائلی رسم رسومات کے مطابق ہوتے ہی نہیں پہلے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی نواب جو ہیں وہ ایجنسیز لے جا چکے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی جو قبائلی تنازعات ہیں اس میں ایجنسی کا کہیں نہ کہیں عمل دخل ہے، جو کہ ایک سنجیدہ اور ایک جو ہے ڈیموکریسی آ گئی، اب تو ایجنسی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے نا، اب تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں کہ ابھی بھی ایجنسی انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے ود اٹس اون ایجنڈا۔ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا تو مشرف جیل میں ہوتا، اپنے ولا کے ہاتھ میں، ولا میں نہیں ہوتا۔ نہیں مشرف صاحب کو ابھی تک آپ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے کیا ثبوت مجھے بتا؟ پورا سارے کور کمانڈر، سارا پاکستان 18 کے 18 کروڑ لوگوں نے ان کے خلاف 8 سال میں آخری سال میں کچھ کیا ہوگا۔ اب اگر آپ کو ان کا ماشاءاللہ نظر نہیں آتا ہے اور 10 سال حکومت نظر نہیں آتا تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر نہیں آپ کی ڈیموکریسی میں اب جو سٹیٹسٹکلی دیکھ لیا جائے تو مشرف صاحب کا دور تو بہت بہتر تھا، 100 سے اوپر نہیں گیا تھا۔ لوگ تو یہی دیکھتے نا، سکون تھا، پرسکون تھا، کام چل رہا تھا لوگوں کا، دیکھیں اس کا آفٹر ڈالر کم چل رہا تھا، 48,000 لوگ، لبریلٹی تھی، کوئی کسی کو تنگ نہیں کر رہا تھا۔ 48,000 لوگ کس نے قتل کرا ہے؟ ان پالیسیز نے جن کی سرپرستی مشرف کر رہے تھے۔ 4 ملین افغان مہاجرین، کئی کروڑ کلیشنکوف اور ہیروئن کلچر اور ایکسٹریمزم جنرل ضیاء الحق کی پالیسیز نے۔ آپ ان کو بھول جاتے ہیں کہ وہ طاقتور ہیں، گھما پھرا کے غریب سردار کو تو آپ اب تو طاقتور نہیں ہے، اب تو وہ انتظار کر رہے ہیں، ہی از انڈر ٹرائل۔ نہیں وہ گھر میں بیٹھو، ابھی بھی طاقتور ہے وہ، ابھی بھی اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اگر آپ ہوتے آرٹیکل 6 کے تحت آپ کہاں ہوتے؟ جیل میں ہوتے، اپنے ولا میں ہوتے۔ ابھی بہت ساری اس میں دیکھیں بات اس میں تو بہت ساری ہیں، مگر اگر آپ ہوتے آپ جیل میں ہوتے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف کو مار دیں سارے مسئلے حل ہو جائیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کے بالادستی کو انشور کریں۔ اس میں تو پھر سب شامل ہو جائیں گے نا، سب شامل ہو، جس کو ہو سب کو فارغ کرے۔ پینڈورا باکس کھلے، اس میں پتہ چلے کون کون ہے اس آئین کو جس کو عوام بناتا ہے اس کو وائلیٹ کرنے میں، ایک بات، اور پتہ چلے کتنے بلوچ سردار ہیں اس آئین کے وائلیشن میں، کم از کم بلوچوں کا بھی جرم پتہ چلے۔ تو پینڈورا باکس کو کھلنا چاہیے اور فوراً کھلنا چاہیے، اور یہ پتہ چلے کہ اب جمہوریت آئین کی بالادستی ہے یا پھر اس طبقے کو ابھی بھی بالادست سمجھا جاتا ہے جو پچھلے 65 سال سے اس ملک پہ مسلط۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان کا فیوچر؟ آپ اب جس طرح سے آپ نے پورا اینالائز کیا، ایک طرف تو ہم سب کی آئیڈیلسٹک سوچیں ہوتی ہیں، اللہ کرے یہ نہ ہو یہ نہ ہو، آپ دیکھ کیا رہے ہیں آگے ایز اے لیڈر؟ بتائیں ہمیں۔ دیکھیں میں ایک پولیٹیکل پروسیس کا حامی ہوں اور اسی لیے میں ابھی بھی اس جمہوری پولیٹیکل پروسیس کو بدلنے ناخواستہ بھی حمایت کرتا ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں ایک غیر سنجیدہ سماج چل رہا ہے اور ایک غیر سنجیدہ اسٹیبلشمنٹ چل رہا ہے تو مجھے معذرت کے ساتھ فیوچر اتنا برائٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کے لیے ایک دفعہ پھر اکٹھا ہو کے ایک قومی موقف کا تعین ہو، قومی ایجنڈا کا تعین ہو، شاید ہم بہت عظیم ملک بن سکتے ہیں، کیونکہ ہم اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ایسے خطے میں کہ پاکستان اس خطے کا سب سے طاقتور خوشحال ملک بن سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ لشکری صاحب، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خواتین حضرات، یہ تھے نوابزادہ لشکری راکسانی صاحب۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت۔ ان کو آپ کلین چٹ دینا چاہتے ہیں یا نہیں، ضرور ہمارے سوشل میڈیا پہ چلے جائیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔